ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور سائیکالوجی کا آپس میں موازنہ کریں گے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 100 یا 150 سال سے سائنس آف سائیکالوجی نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی انسان کو کوئی اندرونی مسئلہ ہوتا جیسے بے سکونی، بے چینی، اداسی، اضطراب وغیرہ تو وہ زیادہ مذہب کا رخ کرتا یا پھر کسی فلسفی کے پاس جاتا، کیونکہ فلسفہ اس بات کو ڈسکس کرتا ہے کہ درد کیا ہے، دنیا میں بے چینی کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر سائیکالوجی نے فلسفی اور روحانیت کی جگہ لے لی۔ اب جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ہر وقت پریشان اور روتا رہتا ہوں، یا فلاں شخص میرے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے وغیرہ، تو وہ آپ کو حل پیش کر دیتا ہے، خواہ قرآن کے اصول کے خلاف کیوں نہ ہو۔ سائیکالوجی دراصل اپنے اندر کے احساس و شعور، جذبات و خیالات اور لوگوں کو اور اپنے رویوں کو گہرائی سے سمجھنے کا نام ہے۔ یہاں سے سائیکالوجی کا قرآن سے تعلق بھی معلوم ہوا، کیونکہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہم اپنی آیات کے ذریعے لوگوں پر واضح کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ آیات کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور خود لوگوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اندر جھانکیں تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، لیکن انسانی غور و فکر قرآنی آیات کی حقانیت تک اسی صورت پہنچا سکتا ہے جب اسے غور و فکر کا کوئی فریض و مقصد ہو۔ اس کے بغیر جس طرح سائنس بسا اوقات انسان کے لیے دشمن بن جاتی ہے کہ لوگوں کو مارنے اور مختلف نشوں کا عادی بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے، تو ایسے ہی اگر ہم اپنے اندر کے مسائل کا حل صرف سائیکالوجی سے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ حق واضح ہوتا ہے اور نہ ہی سکون مل پاتا ہے، بلکہ بہت سارے قرآنی اصولوں کو ہی وائلیٹ کر دیتی ہے۔ سائیکالوجی کی کئی خطرناک اصطلاحات سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کے دور میں نوجوان مسلم کمیونٹی کے اندر پھیل چکی ہیں۔ مثلا میرے والد بہت ٹاکسک ہیں، ہمیشہ گیس لائٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے والد اور میں اپنے درمیان باؤنڈریز کھینچی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے میرا سکون غارت کیا ہوا ہے۔ مجھے ہیلنگ اور سیلف کیئر کی ضرورت ہے۔ گویا تکبر کو سیلف کیئر کا، برے اخلاق کو باؤنڈریز کھینچنے کا اور کڑوا سچ بتانے کو گیس لائٹنگ کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ میں نے اپنے باطنی مسائل اور مشکلات کا حل قرآن کے بغیر صرف سائیکالوجی سے لینے کی کوشش کی، اور جدید سائیکالوجی نے مجھے بتا دیا کہ دیکھو، سب سے اہم تمہارا دل کی خوشی ہے۔ اگر تمہارا باپ ٹاکسک ہے تو اسے چھوڑ دو، اگر بیوی یا خاندان نارسسٹک ہے تو الگ ہو جاؤ، اپنی ہیلنگ کو فرسٹ رکھو اور ہر وہ چیز اپناؤ جو تمہیں خوش کرے۔ اگر تمہیں کسی رشتہ دار کی طرف سے صدمہ پہنچے تو آئندہ اس سے الگ سلگ نہ کرو۔ اب یہ سارے وہ ہیں جو قرآن کے اصولوں کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ٹاکسک تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھروں سے تیرا سر کچل دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا، اور پھر نکالا بھی گیا، سورۃ مریم۔ لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شکر ہے کہ میں اپنے ٹاکسک والد سے بچ گیا، اب دور جاتا ہوں اور پرسکون زندگی گزارتا ہوں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے زیادتی کے باوجود یہ آیات کے لفظ سے مخاطب کیا کہ اے میرے پیارے ابو جان۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہیں تو میں کیوں برا بنوں؟ میں ان کے ساتھ ٹاکسک رویہ نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ وہ میرے والد ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی نارسسٹک تھے، لیکن کیا انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام
پر ان کے بھائیوں نے چوری کا الزام لگایا کہ گیس لیسننگ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے ارد گرد منافق لوگ رہتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون آستین کا سانپ ہے۔ بسا اوقات ان کی اولاد یا بیویوں میں سے کوئی منافقت کر جاتا۔ اس لیے قرآن کریم نے سورۃ تغابن میں کہا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں جو تمہاری نماز پڑھنے، جہاد پر جانے وغیرہ سے روکتے ہیں۔ اب پھر ایسے قریبی لوگوں سے کیا رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ تو ٹاکسک ہیں۔ سائیکالوجی کا جواب بس اتنا ہے کہ انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی گزارو، ان سے بولنا، اٹھنا، بیٹھنا کم کر دو، کیونکہ سائیکالوجی نے آپ کے اندر کی خواہش اور جذبے کو خدا بنایا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو چیز آپ کی خواہش کے حق میں ہے اسے قبول کرو، اور جو چیز نفسانی خواہشات کے خلاف جا رہی ہیں اور مزاج سے ٹکرا رہی ہیں انہیں رد کر دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس شخص کو تو دیکھو جس نے اپنی فیلنگز اور ڈیزائرز کو خدا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود اندر سے کھویا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے مس ہو رہی ہے، اور وہ روحانیت قرآن کی آیات کا نور ہے۔ قرآن کی آیات کا نور مسنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے صرف سائیکالوجی سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد صرف اپنی خواہش ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن نے کہا ہے تعفو وتصفحو وتغفرو، معاف کر دو، صفحہ الٹ دو، بخش دو۔ وہ صفحہ ہی الٹ دو جس میں بری چیزیں لکھی ہیں، جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ کرو۔ سورۃ اسراء میں فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان تفریق چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے دور ہونے کے بجائے ڈیلنگ کرنی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مصالحت و مفاہمت ہو جائے، دشمن دوست بن جائے۔ یہ فرق قرآن اور سائیکالوجی کے درمیان ہے کہ قرآن آپ کے نفسیاتی مسائل کا حل روحانیت کے ساتھ مہیا کرتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے، پہلے لوگوں کو آپ کے لیے مشعل راہ بتاتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، اور سائیکالوجی آپ کو نرگس کا شکار بناتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ ہر اس انسان سے رشتہ توڑتے جاتے ہیں جو آپ کی خواہش یا مزاج کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خواہشات ہی خدا بن چکی ہیں۔ بس آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن سے ہی ہمیں اللہ رب العزت نے سب مسائل کا حل دے دیا ہے۔ جس مسائل کے حل کی پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے، اگر ہم قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی پریشانی کو بھی رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور قرآن سے ہی ہمیں روحانیت اور منزل کے آسانی کا سبب مل سکتا ہے۔ قرآن کے علاوہ ہمیں کچھ بھی کہیں پر بھی چلے جائیں، ہمیں سکون، راحت و اطمینان کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔